آج 5 محرم الحرام پہلا جمعۃ المبارک۔ اللہ کے 3 نام یا اللہ، یا رزاق، یا غنی پڑھتے ساتھ ہی اللہ رزق دولت کے انبار لگا دے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا، ہر طرف دولت ہی دولت ہوگی، تمام پریشانیاں، تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آج جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی قرآن پاک کی سورت کا پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے اتنا بڑا وظیفہ کبھی آپ نے نہیں پڑھا ہوگا۔ یہ ایک ایسی سورت ہے، یہ سورت پڑھتے ہی آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج ماہ محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے۔ آج کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، رات موجود ہے۔ آپ نے یہ تسبیحات، یہ وظائف، یہ سورت پڑھ لینی ہے، اور پڑھتے ساتھ ہی پورے سال کی دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کی خوشیاں، خوشحالیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ ویسے تو ماہ محرم الحرام کا مہینہ ویسے ہی بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، قبولیت والا مہینہ ہے، قربانیوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس حرمت والے مہینے میں جب کوئی بندہ کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، کوئی سورت پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے گھر بیٹھے بٹھائے کامیاب فرما دیتے ہیں۔ یہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ جس میں رب کی ذات صدائیں بلند کرتی ہے کہ جو مجھ سے مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کے سوال کو پورا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے حاجتیں ضرورتیں پوری کروانے والا، میں اسے بیٹھے بیٹھے اس کی حاجتیں ضرورتیں پوری کر دوں، اسے بیماریوں سے نجات دے دوں، اسے غریبی فقیری تنگ دستی سے نجات دے دوں۔ تو جو رب کے حضور ہاتھ پھیلا کر بیٹھتا ہے تو میرا رب بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، میرا رب منہ سے نکلی ہر بات کو پوری فرما دیتا ہے۔ آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جو محرم کے پہلے جمعے والے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اور اسی کو پڑھنے کی توفیق ملے گی جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ آج اگر آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ محرم کی فضیلتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو یہ چند تسبیحات، یہ سورت ایک بار پڑھنے سے میرے رب کریم نے چاہا تو مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی تمام حاجات، تمام ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تسبیحات کا فائدہ نہیں ہوتا، ان تمام سے کہتا ہوں کہ آج محرم الحرام کا پہلا جمعہ آپ کے پاس موجود ہے۔ انشاءاللہ جس کو جب جہاں موقع مل جائے وہ ایک خاص اندازے کے ساتھ، خاص ترتیب کے ساتھ یہ وظائف، یہ سورت پڑھ لے۔ انشاءاللہ ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، میرے رب نے چاہا تو اس وظیفے سورت کی برکت سے آپ کی نسلوں تک آباد ہو جائیں گی۔ جو لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کی منتیں سماجتیں کر رہے ہیں، پھر بھی ان کے کام نہیں ہوتے، بڑے بڑے وظائف کر لیے کام نہیں ہوتے، انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھتے ساتھ ہی گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس گھر میں پورا سال رزق دولت کی کبھی کمی نہیں آئے گی، فاقہ نہیں آئے گا، تمام بیماریوں کی جڑ ختم ہو جائے گی۔ بڑی قسمت والے ہیں وہ لوگ جو محرم الحرام کے پہلے جمعے والے دن یہ وظیفہ کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا آسان وظیفہ ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ پورا سال ہر غم سے میری حفاظت ہو جائے، ہر دکھ درد سے میں دور رہوں، تو پھر اس عمل کو پڑھ لے، کیونکہ یہ بڑی عظیم صورت ہے، بڑا عظیم وظیفہ ہے، بڑی عظیم تسبیحات ہیں جو میں آپ لوگوں کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ یہ صورت، یہ تسبیحات آپ کی قسمت بدل دے گی۔ اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے ایسی آسانیاں پیدا فرما دے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ صرف چند منٹ نکال کر آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اس عمل کو کرنا ہے۔ سجدے میں سر رکھ کر اگر ہو سکے تو پھر دعا کر لینا، اللہ پاک کی امان حاصل ہو جائے گی۔ آپ لوگ اگر قرض کی دلدل میں دنس چکے ہیں، اللہ پاک قرض سے مکمل طور پر آپ کو نجات عطا فرما دیں گے۔ آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، ہمیشہ کے لیے رزق کی تنگی کو ختم کر دیں گے۔ آپ کے گھر سے غربت اور فقیری کا، تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ محرم الحرام شروع ہوتے ہی نیا سال شروع ہو جاتا ہے، رب کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک بار یہ سورت اور یہ وظائف پڑھ لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا، برکات عطا فرمائے گا۔ اور پھر وظیفہ جمعے والے دن ہو، پھر تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس وظیفے کو پڑھ لے، کیونکہ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون ہو، برکت ہو، اس کے کاروبار میں ترقی اور عروج آ جائے، اللہ پاک اس کو صحت بھی عطا فرما دے، سلامتی بھی عطا فرما دے، تو یہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے۔ تو آج ماہ محرم کا پہلا جمعہ ہے، آپ کے پاس وقت موجود ہے، اس سورت کو پڑھیے، اس وظیفے کو پڑھیے، انشاءاللہ آپ کی جھولیاں گوہر مراد سے بھر جائیں گی، تقدیر اور نصیب بدل جائیں گے۔
تو آئیے چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف، لیکن اگر اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کنجوسی کیے بغیر، بخل کیے بغیر فوراً میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پھر میرے چینل کو لائک شیئر بھی ضرور کر دیں، کیونکہ فضولیات یہاں بیان نہیں کی جاتی، وہ وظائف جو مجرب وظائف ہے، اللہ والوں کے بتائے وہ وظائف ہیں۔ آپ اتنے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں بڑی بڑی چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ کتنا پیسہ لگا دیتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو فری میں وظائف بتائے جاتے ہیں، اور ایسے وظائف جو واقعی آپ کی زندگی کو بدل ڈالیں، ایسے وظائف جو واقعی آپ کو خوشیاں لا دیں، ایسے وظائف جو واقعی آپ کو صحت و عافیت عطا فرما دیں، آپ پھر بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، اس لیے اللہ والوں فوری طور پر چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ نے سب سے پہلے وظیفے کی ابتدا درود شریف پڑھ کر کرنی ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، درود شریف جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ پڑھ لیں، کیونکہ جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن تو ویسے ہی درود شریف کی کثرت کا حکم ہے کہ بار بار درود شریف پڑھو، بار بار پیار محبت سے پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود درود و سلام سماعت فرماتے ہیں، تو آپ نے جمعے کے دن اس وظیفے سے پہلے ایک تسبیح پوری درود شریف کی پڑھنی، وہ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تسبیح درود شریف کے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی۔ ہر انسان کا مقصد الگ، حاجت الگ ہوتی ہے، پریشانی الگ ہوتی ہے، جس کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، وہ اس کی نیت کر لے۔ آپ قرض دار ہیں، آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، لوگ آپ سے قرض کی وجہ سے مطالبہ کرتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرض سے مکمل خلاصی مل جائے تو یہ اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ تنگ دستیوں سے، فقیریوں سے، غربت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ صحت یابی چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ بہنوں کو، بھائیوں کو رشتوں کی ضرورت ہے، مناسب رشتہ چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ کاروبار بند پڑا ہے، کاروبار رک جاتا ہے، کاروبار میں لوگ فرار کر کے چلے جاتے ہیں، آپ کے پیسے لے کر چلے جاتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، ذاتی مکان کی نیت کر لیں۔ آج انشاءاللہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا، آپ اللہ کی بارگاہ میں بس یہ نیت کر کے وظیفہ شروع کر لیں، انشاءاللہ آپ کا ہر کام اللہ کے فضل و کرم سے ہو جائے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، درود شریف آپ نے صرف اور صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح درود شریف پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے یا اللہ، یا رزاق، یا غنی کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ، اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے۔ جب کوئی بندہ یا اللہ کہتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے ندا آتی ہے، لبیک یا عبدی، میرے بندے مانگ، جو کچھ مانگنا چاہتا ہے، تجھے کیا چاہیے؟ بندہ اللہ کو کہتا ہے یا اللہ، بار بار کہتا ہے یا اللہ، اللہ کی ذات کو پیار آ جاتا ہے، اللہ کی ذات کو ترس آ جاتا ہے، فوری طور پر فرشتے مدد کے لیے بھیج دیے جاتے ہیں۔ یا غنی یا رزاق، یا رزاق یا غنی دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ یا رزاق، اللہ کی ذات رزق دینے والی ہے، تمام مخلوق کو رزق دینے والی ہے۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے یا رزاق، اللہ کی ذات کہتی ہے ہاں میرے بندے مانگ، تجھے رزق چاہیے، تمہیں دولت چاہیے، تمہیں صحت چاہیے، تمہیں عافیت چاہیے، تمہیں کیا چاہیے میرے بندے مانگ جو مجھ سے مانگتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے یا غنی، اللہ کی ذات کہتی ہاں میں ہی غنی ہوں، میرے ہی خزانے ہیں، میرے بندے سارے خزانے تیرے لیے حاضر ہیں، تمہیں ساری دنیا سے مستغنی کر دوں گا، اتنا عطا کر دوں گا کہ تم فقیر ہو تو تمہیں مالدار بنا دیا جاتا ہے، تم غنی ہو تو تمہیں اور ارب پتی، کروڑوں پتی بنا دیا جائے گا۔ تو یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، یا اللہ، یا رزاق، یا غنی، آپ نے اس کی پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آج کے دن کا جو خاص وظیفہ ہے، جو خاص سورت کا وظیفہ ہے، وہ سورت اخلاص اور سورت القدر کا وظیفہ ہے۔ سورت الاخلاص کو سبھی جانتے ہیں کہ ایک دفعہ پڑھنے سے 1/3 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، 3 دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سورت الاخلاص کو صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ وظیفہ لمبا نہیں، وظیفہ مختصر ہے، لیکن آپ کی اگر قسمت آپ چمکوانا چاہتے ہیں، اگر اپنے من پسند تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ وظیفہ کسی حال میں مت چھوڑیے گا۔ جمعے کا مبارک دن ہے، محرم کا پہلا جمعہ ہے، آپ نے سورت الاخلاص کو صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ سورت پڑھتے ساتھ ہی چوتھے نمبر پر آپ نے سورت الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورت الفاتحہ جو ہر بیماری کی شفا ہے، سورت الفاتحہ جو ہر مقصد کی کامیابی ہے، سورت الفاتحہ جو ہر خوشی کی انتہا ہے، آپ نے سورت الفاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔
सूरत अल-फातिहा को 7 बार पढ़ते साथ ही आपने फिर 100 बार दुरूद पढ़ना है। वजीफा मुकम्मल हो चुका। वजीफे का खुलासा दोबारा सुन लें। 100 बार अव्वलन सबसे पहले दुरूद पढ़ना है। उसके बाद या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ या गनीयु की एक तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद 70 बार सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़नी है। कैसे पढ़नी है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरत इखलास 70 बार पढ़ते साथ ही सूरतुल फातिहा जिसे अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसको आपने 7 बार पढ़ना है। फिर एंड पर एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़नी है। वजीफा मुकम्मल होते साथ ही आपने अपने दोनों हाथों को रब के हुजूर बुलंद कर देना है और फिर रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, जहाँ तक कि दिल को सुकून हासिल ना हो जाए। गुनाहों की माफ़ी मांगते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद, अपनी हाजत, अपनी परेशानी को दूर करने के लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर मकसद में कामयाबी होगी। अल्लाह ताला मेरा सुनाना आप लोगों का सुनना कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।